تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آج کرنے لگا ہوں آپ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مہنگائی کا اور انفلیشن کا ایک طوفان اس نام پہ بپا کر دیا گیا ہے کہ جی خزانہ خالی ہے، اور خزانہ خالی ہے تو ہمیں ہر چیز پہ ٹیکس لگانے پڑیں گے، ہمیں پیٹرول پہ ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ یہ پیٹرول آپ دیکھ رہے ہیں 249 روپے مطلب 250 روپے لیٹر ہے، اور ہمیں گیس پہ ٹیکس لگانے پڑیں گے، اور خزانہ خالی ہو گیا، اور خزانے میں 1 روپیہ نہیں رہتا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں خزانہ تو خالی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صبح جب اٹھتا ہوں اور اٹھ کے میں واش روم جاتا ہوں، اور جب میں برش کرتا ہوں وہاں پہ، تو اس پیسٹ کے اوپر ٹیکس خریدنے سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ اس پہ اتنا ٹیکس ہے، جو اگر میں نے یہ خرید لیا تو مجھے دینا پڑے گا۔ لو جی، میں نے وہ پیسٹ لگائی تو میں نے ٹیکس دیا۔ میں نے منہ دھویا تو وہ جو پانی ٹوٹی میں سے نکل رہا تھا، اس پہ میں نے پانی جو آ رہا ہے میرے، وہ ابھی آ رہا ہے جب میں نے ٹیکس دیا ہوا اس کے اوپر، واسا کے کا یا ایل ڈی اے کا، یا جو بھی جس بھی شہر میں آپ رہتے ہیں، تو وہ ٹیکس پے کیا۔ پھر میں نے باتھ روم سے باہر آیا، اور جب میں نے ناشتہ کرنا ہے تو وہ جو پراٹھا جس روٹی کا بننا ہے، وہ اس آٹے کے توڑے کے اوپر میں نے ٹیکس دیا ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے چائے پینی ہے، چائے کی پتی میں میں نے ٹیکس دیا ہوا۔ غرض یہ کہ میں صبح سے شام تک پیسے دیتا ہی رہتا ہوں۔ یہ کہاں جاتا ہے پیسہ؟ یہ خزانے میں ہی جا رہا ہے نا، یہ کہیں مطلب کوئی باہر تو نہیں جا رہا، یہ تو سیدھا خزانے میں جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی عام آدمی جو کہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ یا کچھ نہیں بھی کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے، اس کے سر پہ پنکھا چل رہا ہے، تو وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ تو خزانے میں پیسے ڈال رہا ہے۔ اچھا، یہ خزانہ خالی کیسے ہو رہا ہے؟ تو خالی اس طرح ہو رہا ہے جناب کہ سب سے پہلی بات کہ جی یہ جو ہماری اتنی بے تحاشا اور بلا وجہ اور فضول جو فوج ہے، یہ جو کوئی تیل نہیں نکال رہی ہمارے لیے، نہ کوئی کشمیر فتح کر رہی ہے، نہ کوئی اس نے کوئی پہاڑ نہیں اٹھا رکھا اس نے، وہ جناب ان کی عیاشیوں عللوں تللوں کے لیے بے تحاشا وہی خزانہ جس میں کہ میں پیسہ ڈال رہا ہوں، دن رات میں پیسہ اس میں ڈالتا ہی جا رہا ہوں، وہ اس میں سے نکالتے ہی جا رہے ہیں دن رات۔ تو اس کے بعد آگے جی سیاستدان، اس سیاستدانوں نے جو انی مچائی ہوئی ہے جی، وہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی، وہ تو بے تحاشا بینیفٹس لے رہے ہیں، لیکن یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ آگے ججز، لو 15 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ لے رہا ہے ایک جج، اور اس کے علاوہ بے تحاشا مراد۔ تیسرے نمبر پہ اور چوتھے نمبر پہ، لو جی چوتھے نمبر پہ آگے جی بیوروکریسی ہے جی۔ تو بیوروکریسی ہے جو اتنے بڑے بنگلے ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، بے تحاشا مراد ہیں، بجلی کے یونٹس ہیں، فلائٹس کے ٹکٹس ہیں، بے تحاشا ہیں جی، اور پرائیویٹ کلبز میں ممبرشپس ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے سارا کچھ۔ تو اب یہ میں اور باقی میرے ساتھ جو 22 کروڑ عوام ہیں، یہ دن رات خزانے کو بھر رہے ہیں،
اور وہ دن رات خزانے کو خالی کر رہی ہیں، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، فوجی، پولیٹیشنس، اور اس کے بعد بیوروکریٹس اور ججز یا عدلیہ جتنی بھی ہیں. تو اب خزانہ تو خالی ہونا ہی ہونا ہے کہ ڈالنے والے اگرچہ 22 کروڑ ہیں، لیکن یہ جو ایک مائنورٹی ہے، یہ رولنگ ایلیٹ ہے، یہ انہوں نے تو اس خزانے کے نیچے سوراخ کر کے نیچے سے بھی نکال رہے ہیں، اوپر سے بھی نکال رہے ہیں، دائیں سے بھی نکال رہے ہیں، بائیں سے بھی نکال رہے ہیں، تو خالی تو ہونا ہی ہے. تو اب ایک عام بندہ جو کہ جس نے کہ پوری عمر میں اتنا پیسہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا کہ یہ ایک ایک دن میں اس سے 1000 گنا زیادہ یہ کھا جاتے ہیں، تو یہ خالی نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. اور یہ جتنی بھی بے تحاشا مہنگائی ہے